بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 19 جولائی 2020 بروز اتوار سعودی عرب کی شام کی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ سعودی عرب کے بدلتے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ پہلی، تارکین گاڑی کے استمارے کی تجدید کیسے کرائیں؟ سعودی عرب میں وزارت صحت کی ہدایات کے مطابق کرونا وائرس سے محفوظ رہتے ہوئے مقررہ ضوابط کے تحت معمولات زندگی بحال ہو چکے ہیں۔ اندرون ملک فضائی سفر پر پابندی تو ختم ہو گئی ہے، تاہم ابھی تک بین الاقوامی پروازیں بحال نہیں ہوئیں۔ سفری پابندیوں کے باعث بیرون ملک پھنس جانے والے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے سامنے ایک اہم سوال یہ ہے کہ وہ سعودی عرب سے باہر قیام کے دوران گاڑی کے ملکیتی کارڈ استمارے کی تجدید کس طرح کرائیں۔ استمارے کی آن لائن تجدید ممکن نہیں، کیونکہ ابشر سسٹم کے ذریعے تجدید کرانے کی صورت میں استمارے کی تجدید سے قبل گاڑی کا فحص ضروری ہوتا ہے۔ سعودی عرب سے باہر رہتے ہوئے گاڑی کا فحص کرانا ممکن نہیں۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر اس حوالے سے کیے جانے والے سوالات کے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ جو لوگ سفری پابندیوں کے باعث بیرون مملکت پھنسے ہوئے ہیں وہ گاڑی کا فحص اپنی کسی عزیز یا دوست کے ذریعے کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد ملکیتی کارڈ استمارے کی تجدید آن لائن ہو سکے گی۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ گاڑی کے ملکیتی کارڈ استمارے کی تجدید کے لیے ضروری ہے کہ مقررہ فیس ادا کی جائے۔ اگر خلاف ورزیاں اور چالان وغیرہ ہوں تو وہ ادا کیے جائیں، گاڑی کا فحص کرایا جائے۔ محکمہ ٹریفک کے مطابق کام انجام دینے کے بعد ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے استمارے کی تجدید ہو سکتی ہے۔ استمارے کی گاڑی کے لیے کمپیوٹر والی شرط ایسی ہے جو آن لائن نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے یا تو گاڑی کے مالک کی مملکت میں موجودگی ضروری ہوگی یا وہ یہ کام اپنے کسی عزیز یا دوست کے ذریعے کروائے، تبھی استمارے کی تجدید ممکن ہو سکے گی۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کرفیو کے دوران فحص کرائے بغیر گاڑی کا استمارہ تجدید کرانے کی سہولت دی گئی تھی، تاہم کرفیو کے خاتمے کے بعد اور معمولات زندگی بحال ہونے کے بعد اب یہ سہولت ختم کر دی گئی ہے۔ گاڑی کے استمارے کی تجدید کا طریقہ کار۔ محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑیوں کے ملکیتی کارڈ استمارہ کی تجدید کے لیے اہم ترین کام گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ یہ مقررہ فٹنس سینٹر سے اسی وقت حاصل ہوگا جب گاڑی وہاں پیش کی جائے اور اس کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد ہی فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کرنا وہ نیٹ ورک کے ذریعے محکمہ ٹریفک پولیس کو بھیجا جاتا ہے، جہاں گاڑی کے مالک کے ریکارڈ میں اسے اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے۔ فنی ٹیسٹ، جسے عربی میں فحص کہتے ہیں، 1 سال کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہر سال کرانا لازمی ہے۔ اگر فحص ایکسپائر ہو تو اس پر چالان کیا جاتا ہے۔ مکہ کے لیبر کیمپ میں غیر ملکی کارکن کی خودکشی۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے علاقے العزیزیہ میں ایک بنگلہ دیشی کارکن نے خودکشی کر لی۔ کارکن کی پھندہ لگی نعش اس کی رہائش سے ملی۔ ویب نیوز سبق نے اپنے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ مکہ مکرمہ پولیس کو اطلاع ملی کہ العزیزیہ کے علاقے میں ایک لیبر کیمپ میں غیر ملکی کارکن کی نعش پائی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس لیبر کیمپ پہنچ گئی، جہاں نعش رسی سے لٹک رہی تھی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق کارکن نے خودکشی کی تھی۔ اس نے رسی کا پھندا بنا کر خود کو ہلاک کیا۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے، جبکہ نعش کو ابتدائی پوسٹ مارٹم کے بعد ہسپتال کے سرد خانے میں رکھوا دیا گیا ہے۔ 40 برس سے مسافروں کو مفت کھانا کھلانے والا سعودی شہری۔ سعودی شہری حائل الجوف روڈ پر بیٹھک میں 40 برس سے مسافروں کو مفت کھانا کھلا رہا ہے۔ سعودی شہری شیخ محمد بن جروح الشمری نے حائل الجوف روڈ پر عجائب گھر نما بیٹھک بنا رکھی ہے، جہاں وہ آنے جانے والوں کی ضیافت بھی کرتے ہیں اور انہیں عجائب گھر نما بیٹھک دیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ سعودی شہری نے اپنی بیٹھک کو قہوے، خوشبو اور شیشے کے لیے استعمال ہونے والی خوبصورت اور قیمتی اشیاء سے سجا رکھا ہے۔ MBC چینل سے گفتگو کرتے ہوئے الشمری نے بتایا کہ کئی لوگ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنی اس بیٹھک کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیں اور اسے دیکھنے آنے والوں سے فیس وصول کر کے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنائیں۔ اس حوالے سے مسلسل دباؤ ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی روایت کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ تقریباً 48 برس قبل بیٹھک قائم کی تھی۔ اس کا مقصد مہمانوں کی خدمت اور ان سے
رشتے ناطے مضبوط کرنا تھا۔ بیٹھک قائم کرنے کا مقصد اس سے کچھ کمانا تھا اور نہ ہوگا۔ شکر ہے کہ دسیوں لوگ بیٹھک میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ 2.5 لاکھ ورکرز کی واپسی کا وعدہ پورا کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا کی وبا کی وجہ سے دنیا بھر میں فضائی سفر میں بڑے پیمانے پر تعطل کے باوجود ان کی حکومت نے بیرون ملک پھنسے 2.5 لاکھ پاکستانی ورکرز کو واپس لانے کا وعدہ پورا کیا۔ سیٹرڈے کو ٹویٹر پر اپنے بیان میں عمران خان نے کہا کہ ان کی حکومت اوورسیز پاکستانیوں کی ہر ممکن مدد جاری رکھے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو پاکستان کی قومی ایئر لائن نے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے واپسی کے خواہش مند ہزاروں پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے خصوصی پروازیں چلائیں۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ اب تک 30,000 سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب سے واپس روانہ ہو چکے ہیں، جس میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اور سعودی ایئر لائن خصوصی پروازیں وہ چلا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ابھی ایئر بلو نے اپنے پاکستان کے لیے نارمل فلائٹ آپریشن اپنا شروع کیا ہے، خصوصی پروازوں میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ جو پاکستان جانا چاہتے ہیں ایئر بلو کے علاوہ اگر سعودی ایئر لائن کی ٹکٹ اویلیبل نہیں ہے تو وہ ایئر بلو کی ٹکٹ بک کر کے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کورونا کے باعث لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملائیشیا، ترکی اور برطانیہ میں پھنسے پاکستانیوں کو بھی واپس لایا گیا۔ گزشتہ ماہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے ایک اجلاس کو وزیر خارجہ محمود شاہ قریشی نے بتایا تھا کہ 90,000 پاکستانی بیرون ممالک میں وطن واپسی کے منتظر ہیں، جن کو جلد از جلد واپس لایا جائے گا۔ وزیر خارجہ کے مطابق 2 ماہ میں 60 ممالک سے 62,000 پاکستانیوں کو واپس لایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 26 ممالک میں موجود تبلیغی جماعت سے وابستہ 2,054 پاکستانیوں میں سے 2,018 کو واپس لایا جا چکا۔ SOPs کی خلاف ورزی، مدینہ میں 104 دکانیں سیل۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ SOPs کی خلاف ورزیوں پر 104 دکانیں سیل کر دیں۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق ریجنل بلدیہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں بلدیہ کی ٹیموں نے مختلف مارکیٹوں کے 2,592 دورے کیے۔ دکانداروں کو مختلف نوعیت کی خلاف ورزیوں پر 802 انتباہی نوٹس جاری کیے گئے، جن میں 23 خلاف ورزیاں امور صحت سے متعلق تھیں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے 104 دکانوں کو سیل کیا، جہاں خلاف ورزیاں سنگین نوعیت کی تھیں، جبکہ اشیاء خوردونوش کا جائزہ لینے والی مخصوص ٹیموں نے مختلف دکانوں پر فروخت کی جانے والی اشیاء خوردونوش کے 339 نمونے حاصل کر کے انہیں لیبارٹری بھجوایا تاکہ ان کا تجزیہ کیا جا سکے۔ شعبہ صفائی کے تحت 41 علاقوں میں سینیٹائزنگ کی گئی، جس کے لیے 8,252 گاڑیوں کے ذریعے 7,100 لیٹر جراثیم کش ادویات کا سپرے کیا گیا۔ شہزادی ریما انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی رکن منتخب۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے جمعے کو اجلاس میں شہزادی ریما بنت بندر کو کمیٹی کا رکن منتخب کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کمیٹی کا اجلاس سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین میں ہوا۔ صدارت انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر تھومس نے کی۔ اس موقع پر سعودی اولمپک کمیٹی کے چیئرمین اور کھیلوں کے وزیر شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل بھی موجود تھے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی مجلس عامہ نے شہزادی ریما کا نام جون میں رکنیت کے لیے پیش کیا تھا۔ شہزادہ عبدالعزیز الفیصل نے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا رکن منتخب ہونے پر شہزادی ریما کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں شہزادی ریما کو انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا رکن منتخب ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ مسلسل کامیابی اور کامرانی کے لیے میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔ یاد رہے کہ شہزادی ریما بنت بندر ان دنوں امریکہ میں سعودی عرب کی سفیر کے طور پر تعینات ہیں۔ اس سے قبل وہ اسپورٹس پبلک اتھارٹی کے چیئرمین کی سیکرٹری بھی رہ چکی ہیں۔ طائف کے مشہور تفریحی مقام الشفا کی سیر کریں۔ سعودی عرب کا خوبصورت ترین شہر مانا جاتا ہے طائف، جہاں ہزاروں شہری اور مقیم غیر ملکی موسم گرما گزارنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سیاحوں کی بڑی تعداد طائف کے تفریحی مقامات کا رخ کر رہی ہے۔ طائف کا موسم اس وقت معتدل ہے اور موسم گرما میں ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ طائف کے مشہور ترین تفریحی مقامات میں الشفا بیحد مقبول ہے۔ یہ دلکش قدرتی مناظر سے مالا مال ہے۔ یہاں کے پہاڑ، جنگلات اور آبشار ایسے ہیں جس کی مثال سعودی عرب میں کہیں نہیں ملتی۔ الشفا قدرتی مناظر کے شائقین کے لیے خوبصورت ترین سیاحتی مرکز ہے۔
الشفا کے کوہستانی علاقے میں دکا پہاڑ مشہور ہے۔ یہ حجاز کے کوہستانی سلسلے کا حصہ ہے۔ یہ طائف کے جنوب مغرب میں 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اس علاقے کا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ حالیہ دنوں میں الشفا سیاحتی مرکز اور بحر احمر کے ساحل پر واقع الظاہر روڈ کو جوڑنے والی المحمدیہ گزرگاہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے طائف جنوب بعید سے جڑ گیا ہے، جبکہ طائف اور ساحل کا راستہ 150 کلومیٹر سے بھی کم ہو گیا۔ یہاں سیر کے لیے آنے والے لکڑی سے بنے کمرے کرائے پر حاصل کر لیتے ہیں۔ ہوٹلوں، فرنشڈ اپارٹمنٹس اور ولاز کی سہولت بھی میسر ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا اور ہمارا رات کا نیوز بلٹن 12 بجے دیکھنا مت بھولیے گا۔ اس میں شامل ہوں گی سعودی عرب سے اور دنیا بھر سے آپ کے لیے اہم ترین خبریں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔